رانا صاحب آپ نے سن ہی لیا کہ ابھی ایک نیا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سر پر ایک بڑی سی گھنٹی کی طرح منڈلا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی گیٹ منی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ انٹو انادر کنٹروورسی. وی ڈڈ ناٹ چوز دبئی ایز اے ڈیسٹینیشن. ہمارے ملک میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی الاٹ کی گئی تھی. فائن اف دے آر کمفرٹیبل پلئنگ ان دبئی، وی ہیو اگریڈ. یہ گیٹ منی کا جو ہے ریونیو، وائی شوڈ اٹ گو ٹو دی ایمریٹس بورڈ؟ Why should it go to the Emirates board? They are not taking rent this time. ICC کے پاس ایک سپلیمنٹری بجٹ تھا نا، تو اس بجٹ میں سے ان کو دیتے ہیں، ایلوکیٹ کرتے ہیں بورڈنگ لاجنگ کے لیے. گیٹ منی تو سپوز ٹو بی آورس. ویئر ہیو دا ہوسٹنگ رائٹس گون؟ ہمیں تو اس میں اپنا شیئر تھوڑا بڑا، یا شاید چیئرمین کو پتا ہو ہمارا شیئر بڑا ہے، تو دیٹس فائن. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن. اگر وہ نہیں ہے سو دس از They actually did not take the rent of the stadium. They agreed on getting the gate money towards them. اتنا بڑا ان کو پلیٹ فارم مل رہا ہے. ایسی چیمپئنز ٹرافی فرسٹ ٹائم دبئی میں اگر ہونے لگی ہے تو پاکستان کے ساتھ اگری انڈیا نے نہیں کیا، تو فار دیٹ الون آئی تھنک BCCI کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں. BCCI شوڈ جسٹ لیٹ اٹ گو. پاکستان کے پاس آنے دیں پیسوں کو، ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے. دس از مائی سائڈ. ادروائز کوئی ایگریمنٹ ہو تو مجھے اس کا نہیں پتا. جسٹ سیئنگ دس فار دی ہیک آف اٹ کہ چلیں وہ نہ کریں، ایسی کر دیں، کچھ تو کر دیں. میں چلیں باقی میں نے دیکھا جو فیور ہے لوگوں میں اچھا ہے. پیپل آر فیلنگ گڈ اباؤٹ دی انٹائر تھنگ. انگلینڈ آسٹریلیا والے میچ میں مجھے لگتا ہے یہ 40,000 آ جانے. سر ایکچولی ہوا یہ کہ جو ایشز جو رائیولری ہے نا، اولڈسٹ رائیولری، لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اف ناٹ ادر کنٹریز دین انڈیا اینڈ انگلینڈ آسٹریلیا آر سپوز ٹو بی دا آرچ رائیولز، اور وہاں میچ کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے. ویسے obviously دونوں ٹیم جب بھی کھیلتی ہیں بہت ہارڈ کھیلتی ہیں آپس میں. Obviously ایک رائیولری ان کی مشہور بہت ہارڈ ہے، کھیلتی ہے. ایک طرف انڈیا پاکستان ہے، دوسری طرف آسٹریلیا انگلینڈ ہے. آئی ایم گلیڈ دیٹ پیپل لائک دیٹ. لوگوں کو پسند ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کو صرف اپنے ملک سے پیار ہے، آپ تھوڑا اور براڈر ویژن رکھتے ہیں، آپ دوسری ٹیمز کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا جیسچر ہے، اچھا لگا مجھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو میچز آ رہے ہیں، انف میچز کے وی آر ہوسٹنگ 5 teams 6 teams 7th از our own team and it is going to happen now. تو بڑی اچھی بات ہے. I'm all positive. رانا صاحب یہ لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں رانا صاحب کنجا آ گئے. میں کیسے آ گیا؟ نہیں رانا صاحب کنجا. اچھا اس کا جواب ہم آپ سے لیتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں حافظ حسنین بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرا باپی، میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے جی، تو اس میں کیا ہم شائقین کرکٹ یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیمپئن ٹرافی کا فائنل کھیل سکتا ہے؟ اس میں اتنی گنجائش ہے اس اسکواڈ میں؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. میرے سے سوال کیا ہے تو میرا ایک جواب جو دل کا جواب ہے وہ اس وقت اسکواڈ کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہے کہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. لیکن آئی وش اگر میں اپنی امید کی بات کروں اور میں یہ کہوں کہ میری سپورٹ کتنی ہوگی، تو سپورٹ تو ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہی پلیئر جن پہ ابھی ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ کچھ ایسا کر کے دکھا دیں کہ جیسے سائم ایوب کچھ نہیں کر رہے تھے اور سڈنلی انہوں نے کر دیا، یہ بھی کر کے دکھا دیں. لیکن جو ابھی ایک ویژن آ رہا ہے، جو ایک فرسٹ رائے جو آپ کی آتی ہے اسکواڈ کو دیکھ کے، اس میں آپ ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا. اچھا اس اسکواڈ نے، سر آپ کے کوشچن کو بھی آنسر دیتا ہوں. یہ اسکواڈ جو اناؤنس ہم نے کیا ہے اس پہ اس نے نا ہمارے دل میں سے وہ جو ایڈرینلن رش تھا نا، جو آپ کمپٹیشن کا فیل وہ نکال دیا ہے. وننگ کمبینیشن توڑ دیا نا. دل کی بجائے آپ نے اپنے برین سے سوچنا شروع کر دیا کہ آپ کا کوگنیٹو مائنڈ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو بندہ پاکستان کی ٹیم میں کبھی بھی آیا ہوتا ہے، ڈیبیو اس نے جب بھی ریپرزینٹ کیا ہوتا ہے ہماری ٹیم کو، اس میں وہ ایبلٹی تو ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹیمس کے ساتھ کھیل سکے. کوشچن ہوتا ہے مومنٹم کا، فلو کا، اور آپ کی فارم کا. اب جن رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ صاحب، وہ بات یہ کہ وہ جب ایشیا کپ میں بھی گئے تھے 2023 میں ہمارا، ہاں جی 23 میں، تب بھی وہ بڑی بریک کے بعد آ رہے تھے. ان کی پرفارمنس 74 رنز انہوں نے دیے، 4 رنز انہوں نے کیے تھے، 1 وکٹ انہوں نے لی تھی انڈیا کے خلاف. وین وی گاٹ ہیمرڈ بائی انڈیا 350+ ہمیں اسکور پڑا تھا. اس کے بعد واٹ ہیز ہی پلیڈ؟ ہی ہیز پلیڈ اونلی ویل ویئر BPL بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا. دیر آر لاٹ آف کوشچنز اباؤٹ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ اینڈ دا اسٹینڈرڈ آف کرکٹ دیٹ ہیز بین فالوڈ ان دس پرٹیکولر ایڈیشن. اس بیس پہ آپ نے بندہ ٹیم میں آؤٹ آف نو ویئر ڈال دیا. اس سے ایسی انڈکشن ہوگی ٹیم میں کہ خوشل شاہ، جس کے اوپر یو ریمبر آئی واز اگینسٹ گیٹنگ اے چانس فار شاداب ان دا ٹیم بیکاز ان کا فارم ان کی اچھی نہیں تھی، حالانکہ وہ بڑے اچھے بالر ہیں. تو پھر تو خوشل شاہ بالکل چھپ کے ٹیم میں انٹر ہو گئے، اور اوپر سے سارے جو ہے نا وہ جو ہیمرنگ ہے وہ رانا فہیم اشرف صاحب کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گئے. اب اس اسکواڈ سے آپ کو ملنا کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایک پلیئر آپ کو جاتا ہے نا، 5 ہفتے پہلے کی بات ہے سائم انجر ہوئے، تو اس کے بعد یو ہیو ٹو چینج جسٹ 1 player, only 1 player, not the entire team. میں نے 5 بندے چینج کر دیے. اس میں جن کو آپ آل راؤنڈر ریکن کر رہے ہیں، وہ آل راؤنڈر سر کہاں سے ہیں؟ وہ یا کوئی یاکیلس ہے، شون پولک ہے، عمران خان ہے، کپل دیو ہے، وہ کون ہے؟
now Azhar Mahmood اور عبد الرزاق کے برابر کے پلیئر رانا صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے نا آنیسٹلی یو جسٹ اسپوک مائی ہارٹ آؤٹ. میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ اٹ مینس کہ آپ کا مسئلہ اوپننگ پلیئر تو تھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو فوری طور پر اس کا رزلٹ نکال لیا اینڈ یو جسٹ اونلی نیڈیڈ ون پلیئر آن دیٹ نمبر. اگر آپ نے اوپنر شامل نہیں کرنا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا سائم ایوب اگر انجرڈ نہ ہوتا تو یہ تبدیلیاں دیکھ کر تو ایسے لگ رہے کہ یہ تو آپ نے تب بھی کرنی تھی. سائم کی انجری اٹ مینس کہ اٹ سیلف ایک مسئلہ نہیں تھا, آپ کے لیے مسئلہ آلریڈی مڈل آرڈر تھا اور یہ تبدیلیاں آپ کو کرنی ہی تھیں. بیکاز اگر سائم ایشو تھا تو پھر آپ صرف ایک اوپنر امام کو شامل کر لیتے, شان مسعود کی طرف چلے جاتے. آپ نے فہیم اشرف کو شامل کر لیا تو آپ شان کی طرف بھی جا سکتے تھے, شاداب کی طرف جا سکتے تھے, پھر تو آپ کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ان سب میں پھر میں آئی ووڈ ہیو گون فار شاداب. اگر ہم ایک ہی اسپنر سے رکھنا ہے اس ایشین کنڈیشنز کے لیے, پاکستان میں ہمارے میچز ہو رہے ہیں, کتنی کو پچ ڈفرینٹ ہو جائے گی. آپ اسٹیٹس نکالیں تو وہاں پر یو اونلی ہیو ون اسپنر. یو ہیو فارگوٹن اباؤٹ سفیان لڑکا تھا, چلے شاداب کا ایک جا رہا ہے جو پرفارمنس دیتا ہوا پروسیس کے تھرو آ رہا ہے, آپ وہاں پر اپنے اس کو ڈراپ کر دیے. صرف ایک پوائنٹ بتاؤں, فخر زمان نے تو ٹیم میں آ ہی جانا تھا. ہی وڈ ہیو میڈ اے کم بیک. اس کے علاوہ آپ کو کون سی دنیا کی ٹیم ہے سلیکشن کمیٹی جو اپنا پورا وننگ فارمولا توڑ دیتی ہے. آپ پرفارمنسز تو دیکھیں نا ان کی کیا ہے. اور ان جو ہمارے پاس پھر سے بندے ٹیم میں واپس آئے, دے میڈ دا ڈیبیوز 8 سال پہلے. میرے 8 سال میں بندہ ورلڈ بیٹر بن کے, ابھی جب شعیب اختر کی بات ہو رہی تھی بفور دس ٹرانسمیشن, شعیب اختر واز لارجر دین لائف. ہی ہیڈ بیکم شعیب اختر ان 2 years. آف کورس. تو یہ 8 سال کے بعد بھی. اچھا رانا صاحب سر دیکھیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے, اگر یہ پلینگ 11 بناتی ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ جاتے ہیں, اور جو کہ پاکستان کو اب کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے, تو ایک جو پلینگ 11 ہے نا وہ یہ بنتی ہے سچویشن کنڈیشنز کو, سچویشن نہیں کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. سچویشن تو بنے گی ڈیورنگ میچ. فخر, بابر, کامران, رضوان, ٹھیک ہے, سلمان, یہ اس کے بعد رضوان کے بعد سعود کے بعد سلمان, ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں خوشدل, ٹھیک ہے, ابرار, نسیم, شاہین, حارث اور حسنین. 12 مین حسنین 12 مین ہو گیا نا. نہیں 11 ہیں. 11 سے اچھا میں نے ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ہاں اس میں سے آپ کو کامران کو ڈراپ کر کے پھر سعود کو ڈالنا پڑے گا 1 ڈاؤن پہ, اور خوشدل آپ اس کے ساتھ ہوں گے. 4 آپ کے اسپیشلسٹ فاسٹ بالر ہو جائیں گے, ابرار 5واں اسپنر ہو جائے گا, اور خوشدل اور سلمان ان کے ساتھ ہو جائیں گے کیا اس کو کہتے ہیں پارٹ ٹائمرز کے ساتھ. اب اس میں ایک اور آپشن بھی ہے, اگر آپ ڈراپ کرتے ہیں خوشدل کو اور 11 کر لیتے ہیں باقی بیٹنگ کو, تو سعود کو ڈراپ کر دیتے ہیں, تو ابرار, خوشدل اور سلمان آپ کے پاس 3 بالر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ چلے جائیں گے. اگر آپ نے 3 فاسٹ بالرز کھلانے ہیں تو آپ 3 فاسٹ بالر کھلائیں گے, باقی آپ اسپنرز کے ساتھ جائیں گے, تو آپ اس میں ایک بیٹنگ ایڈ کریں گے. لگتا یہ ہے بظاہر, کیونکہ ابھی میری کچھ اس معاملے میں بات چیت نہیں ہوئی, اگر ہوتی ہے تو پھر ذرا کلیئرٹی آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ٹیم مینجمنٹ کیسے سوچ رہی ہے یا کیا کرنا چاہ رہی ہے. کچھ لوگوں سے اگر بات چیت ہوتی ہے تو, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. فہیم کا نمبر نہیں بن رہا. حافظ صاحب 11 ذرا جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے ساتھ اگر ہم 11 بناتے ہیں تو کیا 11 یہ وہی تبدیلیوں کے ساتھ, یعنی فہیم کہاں پر, میرا خیال نہیں ہے فہیم 11 میں نہیں آ رہا ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ فہیم 11 میں. اچھا ایک اور بات یہ بھی ہے, آپ کے سبھی ٹرائیلیشن شاہ جی, اگر فرض کر لیں اپنا رانا صاحب, فرض کر لیں نا آپ کے پاس آپشن ہو, چلے اب تو 15 اناؤنس ہو گئے میں نا, آپ کے پاس آپشن ہے کہ نسیم شاہ 1, شاہین 2, حارث 3, حسنین 4, 5واں وہ ہے فہیم اشرف. تو ان 5 میں سے آپ 4 کھلانے ہیں آپ نے, آپ فہیم کو ڈالیں گے ٹیم میں؟ نہیں سر, فہیم ڈزنٹ میک انٹو دیٹ. اور دیکھیے بڑی اسمارٹ, اگر حسنین 4, اگر آپ حسنین 10 اوورز میں 40 رن دے کے 2 وکٹیں لے لیتا ہے, جی تو آپ تو کہیں گے یار یہ اس سے بہتر کیا ہوگا. سر حسنین اگر 10 اووروں میں 60 رنز دے کے 2 وکٹیں لے لیتا ہے نا, 3 وکٹیں 2 وکٹیں, تو وہ ہمارے لیے زیادہ ویلیو کا ہے بنسبت کے ایک بیٹ کرنا کہ فہیم اشرف کے کھلاڑ ہے. جنہوں نے ٹیم سلیکٹ کی, یہ مجھے پتہ ہے سلیکشن ہوئی کیسے ہے. یہ کسی کو ابلائج بھی کیا گیا ہے, اور ابلائج کرنے کے باوجود اس کا ٹیم پہ امپیکٹ بھی نہیں ہوگا. دس از واٹ دے ہیو ڈن. ابھی ہمارا سر آئی تھنک 11 فروری تک کا ٹائم ہمارے پاس, 12 تک کا. سو ابھی بھی سیریز کے لاسٹ آور تک ہمارے پاس ٹائم ہے.